وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالیٰ نے جس علم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اس علم کا تعلق انسان کی نجی زندگی سے لے کے حکومت کی سطح تک ہر چیز سے ہے. اور شریعت کسی بھی معاملے میں انسان کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑتی. اس کا دائرہ کبھی انسانی عقل کے نزدیک تنگ ہو جاتا ہے اور شریعت کا دائرہ انسانی عقل کے نزدیک کبھی وسیع ہو جاتا ہے. لیکن دنیا میں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ انسان کو گائیڈنس نہ ملے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تو وہاں کی معاشرتی زندگی پر یہودیوں کے اثرات غالب تھے. اس لیے کہ یہودی اس وقت بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے اور اہل مکہ کی یہ حالت تھی کہ ان میں کل 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ان 17 آدمیوں میں سے خود ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ضرورت پیش آئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اور آپ کی اور باقی لوگوں کی خط و کتابت دوسرے ممالک سے ہونے لگی، تو آپ نے مختلف لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی زبانیں سیکھو اور ہم آئندہ سے ان کی زبان میں ان سے خط و کتابت کریں گے. چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر میں نے عبرانی زبان سیکھی اور یہودیوں سے ہماری خط و کتابت عبرانی زبان میں ہوتی تھی. پھر وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ایک حبشی تھے اور عیسائی تھے، تو ہم نے عیسائیوں کی اور حبشیوں کی زبان سیکھی تاکہ ان سے اس زبان میں گفتگو کی جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے دور میں یعنی جب میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے دیکھا یہودی ہفتے میں ایک دن تورات کا درس دیتے ہیں، تو میں چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لیے یہودیوں کے ہاں ہفتے میں ایک بار تورات کے اس درس میں جاتا تھا. تو یہودی مجھے زیادہ جانتے تھے بنسبت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ ان کی علمی مجالس میں انہیں شرکت کا برابر موقع ملتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک دن یہودی مجھ سے کہنے لگے، اور اس واقعے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کو دیکھا وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے
اور اسے مردانگی کی قوت اور طاقت کی علامت سمجھتے تھے، اور بیٹھ کے پیشاب کرنا یہ عورتوں کی عادتوں میں شمار کیا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ بتایا تھا۔ تو یہودیوں نے ایک دن میرا مذاق اڑایا اور مجھ سے کہنے لگے کہ عمر تم لوگ ایسے ہو جو ذرا ذرا سی بات پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تہذیب سیکھنے میں، انسانی زندگی گزارنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج کیا ہے تمہارا نہیں۔ اس لیے شریعت ان چیزوں پہ بھی بحث کرتی ہے جن چیزوں کا تعلق حکومت کی سطح سے، اور ان چیزوں سے بھی بات کرتی ہے جن کا تعلق عوام کی سطح سے ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ پہلے سے ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے بہت اہتمام سے اس بات کو رکھا کہ وہ اپنے ملک میں لوگوں کو زندگی کی تعلیم دیں اور تمام وہ مسائل سکھائیں جن مسائل کا تعلق پبلک لائف سے ہے۔ اس لیے انہوں نے بہت سے گرامی نامے لکھے، اور ایک خط میں انہوں نے اپنے تمام جو بھی گورنر تھے انہیں لکھا کہ میں تم لوگوں کو جو بھیجتا ہوں مختلف جگہ پہ تو اس لیے نہیں کہ لوگوں پر تفوق اور برتری ظاہر ہو، علموہم، تم لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس معاملے میں کیا کرتے تھے۔ اس لیے آدمی جو کام بھی اللہ کے لیے کرے، اگرچہ وہ دنیاوی زندگی کا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ ایک آدمی مسجد آتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے پہلے کون سا پاؤں مسجد میں رکھنا ہے، اور ایک آدمی واش روم کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے یا دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اور پھر اسے خیال آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو پہلے بایاں پاؤں لیفٹ سائڈ یہ اندر رکھتے تھے، اور جب بیت الخلاء سے باہر آتے تھے تو دایاں پاؤں پہلے باہر رکھتے تھے۔ تو یہ اس کا آنا اور جانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس نے تہذیب سے کام کیا، اور اس نے جو سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اسلام ہمیں کس چیز کی تلقین کرتا ہے، تو یہ اس نے اپنی ذہنیت کو بدلا اور ذہن کو ایک پازیٹو سائڈ پہ ایک تعمیری کام میں رکھا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زید بن خالد جوہنی یہ ایک ایسا فتویٰ دے رہا ہے بیٹھ کے جو میرا خیال ہے کہ اپنی رائے کے مطابق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، اور وہ اس مجلس کے اتنے پابند تھے، بیٹھنے کے اتنے پابند تھے کہ ان کی جگہ ان کے پوتے عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد بن ابو بکر لیتے رہے۔ یہ لوگ برابر مسجد میں بیٹھتے تھے تاکہ لوگ آئیں اور رہنمائی حاصل کریں، حتیٰ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے دور میں ایک خط میں انہوں نے مدینہ طیبہ لکھا کہ وہ مجلس جو ہوتی تھی اب بھی قائم ہے یا نہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ شام کو لوگ بیٹھتے ہیں اور دوپہر میں بھی بیٹھتے ہیں،
اور اب عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ تو نہیں رہے، لیکن ان کے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ سب لوگ اب بھی بیٹھتے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنی خلافت سے زیادہ وہ مجلس اچھی لگتی ہے، اس میں علم کی خوشبو بکھرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زید بن خالد نے کیا فتویٰ دی ہے؟ وہ آدمی تھوڑا سا جھجکا اور اس نے کہا کہ میرا خیال ہے وہ اپنی رائے سے بات کر رہا ہے اور آپ سے بلا کر پوچھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم فتویٰ دے رہے ہو اور اپنی رائے سے کیا مسئلہ ہے؟ تو زید بن خالد بولے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ایک آدمی نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ ایک آدمی پر مرد اور عورت پہ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماء بالماء، پانی کو نہانے کو ضروری قرار دیتا ہے پانی جب انسان کے جسم سے نکلے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور فرمایا اپنی جان کے دشمن، کیوں ایسا فتویٰ دیتے ہو جس پہ مجھے تمہاری جان سے بدلہ لینا پڑے، یعنی تمہیں سزا دینی پڑے؟ تو ڈر گئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے اپنے پاس سے فتویٰ نہیں دیا، اور میرے چچا ابی بن کعب اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور یہ فلاں اور فلاں سارے اور رفاع بھی فتویٰ اسی پہ دیتے ہیں۔ تو رفاع رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا رفاع یہ کیا فتویٰ ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم اسی وقت نہاتے تھے جب انزال ہوتا تھا، کیونکہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا کہ پانی کو ضروری قرار دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ علینا بالمہاجرین والانصار، یہ جتنے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ اس وقت مہاجرین اور انصار میں سے مدینہ منورہ میں ہیں انہیں بلاؤ اور انہیں کہو کہ بہت اہم مسئلہ ہے اور میں شورا بلانا چاہتا ہوں۔ لوگ کس دیر میں آ گئے اور آپ نے اس پہ رفاع رضی اللہ عنہ پہ جرا کی اور کہا رفاع یہ جو فتویٰ ہے تم کیسے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی چیز پر عمل کرتے تھے، پھر اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو اللہ کی کتاب نازل ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے، خدا کی کتاب بھی چپ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا اور انہوں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ تم لوگ ایسے عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ انہیں معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا۔ اور پھر وہ چپ ہو گئے یہاں تک کہ مہاجرین اور انصار جمع ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ تم بدری صحابہ رضی اللہ عنہ بھی زندہ ہو اور یہ لڑکا اس بات پر فتویٰ دے رہا ہے اور اگر یہ مسئلہ طے نہ ہو تو مجھے ڈر ہے کہ امت آئے گی اور دو طرح کے فتوے چلنا شروع ہو جائیں گے اور میں پسند نہیں کرتا کہ امت میں اس بنیادی مسئلے میں بھی کوئی اختلاف آ جائے، تم مجھے بتاؤ۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان سے یہی سنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور معاذ بن جبل اور انہوں نے کہا امیر المومنین بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فتویٰ یہ تھا اور پھر وہ وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ مرد کا عذر جب عورت میں چھپ جائے تو اس کے بعد اس کے لیے پانی ہو یا نہ ہو اس پر غسل واجب ہو جائے گا، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے الگ ہو جائے اسے نہانا پڑے گا۔ اور امیر المومنین میں نہیں سمجھتا کہ جو چیز حد کو واجب کر دے اور جس چیز پر ہم کیس بنا لیں بدکاری کا اور جس چیز پر لڑکی کے لیے ہم حق مہر کو واجب قرار دیں اور جس چیز کے لیے ہم کہیں کہ جب پردے ڈال دیے جائیں اور دروازہ بند کر دیا جائے تو لڑکی پہ مہر واجب ہو جاتا ہے، اس کی ادائیگی کرنی اس کو ضروری ہوتی ہے، لوگ کیسے کہتے ہیں کہ اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا؟
بڑی علم کی بات. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسا علم تھا ان کے پاس کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ لوگوں سے کہتے تھے کہ تم نے فتویٰ دیا اور ابو الحسن کو بلا. حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے تو کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ران پہ ہاتھ مارتے تھے اور فرماتے تھے قضیۃ ولا ابا حسن لہا. اتنا مشکل مسئلہ پیش آ گیا اور حسن کے والد نے مسئلہ پیش آیا کہ فوج جب کسی ملک کو فتح کر لے تو وہ مفتوحہ علاقے فوج میں تقسیم کیے جائیں یا لوگوں کو دے دیے جائیں. اور اتنا یہ مسئلہ اٹھا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے پٹا گئے فیصلہ کرتے اور کئی دن شدہ چلتی رہی اور بار بار کہتے تھے کہ علی کو بلاؤ، حسن کے والد نہیں ہیں، وہ کدھر گئے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فلاں 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 آدمی اس شہر سے باہر نہیں جا سکتا جب تک کہ میں اس شہر میں ہوں، اور نے پابندی لگا دی. لوگوں نے اس کو اس رنگ میں پیش کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے کہ کہیں خلافت کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے اس لیے پابندی لگائی کہ مجھے جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو یہ اہل علم نہیں ہوں گے تو میں اکیلا ان فتووں کا بوجھ اللہ کے سامنے نہیں اٹھا سکتا. عبد الرحمن بن عوف اور بلال رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے کہ فوج کا حق بنتا ہے اور زمینیں فوج کو دے دی جائے. آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اٹھے اور شورا کئی دن جاری رہی. انہوں نے کہا رات عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے میرا ذہن سورہ مجادلہ کی طرف گیا اور اللہ نے یہ کہا ہے تو لوگوں میں تمہارے سامنے قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں. پھر انہوں نے تشریح کی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین فوج کا کوئی حق نہیں بنتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ سنایا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم زمینیں فوج کو دینا شروع کر دیں گے تو مجھے بتاؤ میں مسلمانوں کی سڑکیں کس آمدن سے بناؤں گا. پھر تم مجھے بتاؤ کہ میں نے مسلمان بچوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں یہ کہاں سے بنیں گے. اور جتنی فتوحات ہو رہی ہیں مسلمان ان علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں صحرا نہیں ہے دریا ہیں. اور میں نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جتنے بچے پڑھنے آتے ہیں ان کو تیرنا فرض قرار دیا گیا ہے، ضروری ہے. ان کے لیے سوئمنگ پول بنانے ہیں، میں یہ پیسہ کہاں سے لاؤں گا. پھر انہوں نے کہا پل بنانے ہیں، یہ پل میں کہاں سے بناؤں گا. پھر وہ مملکت کی ضرورتوں کا ذکر کرتے رہے اور انہوں نے کہا یہ سارا پیسہ میں زمین پہ ٹیکس لگا کے وصول کروں گا اور میرے پاس اس کے علاوہ کم ذرائع ہیں، میں فوج کو زمین نہیں دوں. بلال رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے پھر اصرار کیا کہ امیر المومنین ہم نے اپنے خون سے زمینیں فتح کی ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، ہماری بیوہ ہو جاتی ہیں عورتیں، آپ کس طرح یہ پبلک کو دے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بس اتنا کہا کہ اللہ اس بلال سے میری جان چھوڑا. لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے جب یہ کہا تو ہم ڈر گئے اور ہم نے کہا کہ اب بلال کے ساتھ کچھ ہو جائے گا. اور وہ گئے پھر شام اور 2 مہینے بعد انتقال ہو گیا. ہم سمجھتے تھے کہ امیر المومنین کی دعا نے ان پر موت آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو بٹھاتے تھے، مشورے کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ قانون کس طرح بنتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کیسے ہوتی ہیں، مملکت کے پاس کتنے ذرائع ہیں. اس مسئلے میں بھی انہوں نے لوگوں کو بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ علی نے صحیح بات کہی کہ جس چیز پہ ہم حد کو واجب قرار دیں اور جس چیز کے لیے ہم مہر ادا کریں اور جس چیز کو ہم نکاح تصور کرتے ہیں اس میں غسل واجب نہیں ہوگا. پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا امیر المومنین ہم سب کے درمیان بجائے اس کے کہ یہ بحث شروع ہو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا. تو آپ پوچھ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ایسا آزاد، ایسا پڑھا لکھا، ایسا کھلا معاشرہ تھا کہ انہیں جب کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو شرم حیا یہ چیزیں ایک طرف وہ شرعی مسائل پر بات کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بیٹی حفصہ کے پاس جاؤ
اور ان سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا ان کا کوئی فتویٰ انہیں یاد ہو۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں ہے اس بارے میں، اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کریں۔ تو لوگ گئے اور انہوں نے جا کے پوچھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فتویٰ یہ دیتے تھے کہ جب ایسے اور ایسے چیزیں چھپ جائیں تو اس شوہر اور اس کی بیوی دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ فتویٰ منسوخ ہو گیا اور آئندہ سے اسی فتوے پر عمل کرنا ہے۔ تو لوگ اٹھے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ امیر المومنین نے ایک ایسے مسئلے میں فیصلہ کر دیا جو ہر مسلمان کو پیش آتا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا اور انہوں نے کہا کہ عورت اگر سے بار بار نہانے کی ضرورت پیش آئے شوہر کی وجہ سے تو تم بتاؤ اس کے متعلق تمہاری کوئی رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ مسائل پوچھتے تھے، اسی لیے وہ اپنی خلافت میں قانون انہوں نے بنایا جو اب اگرچہ قانون نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ بیوی 1 سال تک اس کا ہبہ نافذ نہیں، 1 سال پورا گزر جائے اس کے بعد دلہن کسی کو کچھ دے تو وہ ہے، وہ کہتے تھے ہبہ نافذ نہیں ہوتا۔ تو لوگوں نے شور مچایا اس پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور ابتدائی دنوں میں وہ اپنے شوہر کا اچھا رویہ دیکھتی ہے، اپنے سسرال کا اچھا رویہ دیکھتی ہے، اور وہ عمر میں کم ہوتی ہے، معصوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے زیور بھی اپنی چیزیں بھی اپنے سسرال کو دے دیتی ہے، اپنے شوہر کو حق مہر معاف کر دیتی ہے، دے دیتی ہے، اور سال گزر جائے تو پھر سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی عادتیں کیسی ہیں، اس لیے میں لڑکیوں کو ان کے حق سے محروم نہیں ہونے دوں گا۔ 1 سال تک دلہن یا پہلا بچہ ہو جائے فرماتے تھے اس کے بعد دلہن جو ہبہ کرے گی وہ واجب ہوگا، اس سے پہلے وہ واجب نہیں ہونے دے۔ یہ کی دانائی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس خدا کی کتاب سے کوئی دلیل نہیں؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ لوگوں نے کہا سنت سے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ لوگوں نے کہا پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو صحیح رکھنا میرا فرض ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کا دین سکھاؤں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہ ایسے ہوتا ہے کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں لڑکی ایسے نہیں کر سکتی کہ دن میں 2 بار اور 3 بار نہائے اور اپنے بال کھولے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا، اور وہی فتویٰ ہے جس پہ آج تک امت قائم ہے کہ اگر لڑکی اپنے بالوں کی مینڈیاں بنا، ایک تو ہوتا ہے چٹیا، ایک بنا لی، ایک دنیا کے بعض علاقوں میں خاص طور پہ ہمارے یہاں سرحد میں لڑکیاں چھوٹی چھوٹی مینڈیاں بنا لیتی ہیں۔ اب اس نے نہانا ہے، پھر نہیں کھولے، پھر بنائے، پھر کھولے، پھر بنائے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے اور فرماتے تھے کہ اگر ایسی لڑکی کو نہانا پڑ جائے تو وہ اپنے سر پہ پانی ڈالے اور یہ یقین کر لے کہ پانی بالوں کی جڑ تک پہنچ گیا ہے، اور بس۔ اور جو بال لٹکے ہوئے ہیں اس صورت میں ان کا دھونا ضروری ہے۔ امت نے اسی پہ فیصلہ کیا، اور اب تک حکم یہی ہے کہ اگر عورت 1 سے زیادہ 2 سے زیادہ مینڈیاں بنا لے اور اسے بار بار نہانا پڑ جائے تو صرف اتنا کر لے کہ اپنے سر پہ اتنا پانی ڈال لے کہ اسے یقین ہو جائے کہ بالوں کی جڑیں کھل گئی ہیں اور باقی اس کے لیے معاف ہے۔ جو بال اس کے لٹکے ہوئے ہیں ان کو دھونا اس کے لیے ضروری نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ حکم صرف عورتوں کے لیے ہے، مرد کے لیے یہ حکم نہیں۔ اور انہوں نے استدلال کیا کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مرد اتنے بال رکھ لے تو اور وہ ان کو باندھ لے باقاعدہ تو اسے بال کھولنے ہی پڑیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکے اتنے بال رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، انہیں منع نہیں فرماتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے بالوں کو کھول دیا کرو تاکہ تمہارے سارے بال زمین کی طرف جھکیں اور تمہارا ایک ایک بال اللہ کے حضور میں سجدہ کرے، تمہیں زیادہ ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اس لیے یہ تلقین فرمائی کہ بال رکھنا عمومی
قانونی طور پہ مردوں میں ہوتا نہیں، کوئی اپنے شوق سے رکھے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عورتیں تو چونکہ رکھتی ہیں بال، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل میں اجازت دی۔ یہ اب تک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسے نہ آنا پڑ جائے عورت کو اور مہندیاں اس کی ہوں تو بس اسے اتنا یقین کر لینا چاہیے کہ بالوں کی جڑیں گیلی ہو گئی ہیں، جو بال لٹک رہے ہیں ان کا دھونا اس کے لیے کافی نہیں، لیکن مرد کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر اس کے لمبے بال ہیں تو اسے سارے بال کھولنا بھی پڑیں گے، دھونا بھی پڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ تھا اور اسی پہ اب تک امت قائم ہے کہ غسل کے مسائل ہیں، انہیں سیکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک لمبے بال رکھنے کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھے ہیں، کٹوائے بھی ہیں، تھوڑے بھی کرائے ہیں، زیادہ بھی ہو گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مختلف روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ ہاں کوئی آدمی لمبے بال رکھ لے اور پھر وہ بالوں کو الجھا دے اور ان میں کنگھی نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذبابٌ، یہ نحوست ہے، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی بال رکھے فلیکرم شعرہ، اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو سنوارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو